وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر جو ہے وہ 26 اور 27۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور ادا کرو قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق، والمسکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور ان کو جو راستے کے بیٹے ہیں یعنی مسافروں کو، ولا تبذر تبذیرا، اور نمود و نمائش کے لیے، دکھلاوے کے لیے خرچ نہ کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک جو نمود و نمائش کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، بڑا نافرمان، بڑا منکر، بڑا کفر کرنے والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو، ان کا حق دو، اور مسکینوں کو اور مسافروں پہ خرچ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے مالوں میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، یعنی ان لوگوں کا حق بھی ہے جن پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، اور اسپیشلی قریبی رشتہ داروں کا حق ہے۔ قریبی رشتہ دار، ایک تو صدقہ وہ ہے جو کسی غیر کو دیا جائے، اور ایک قریبی رشتہ دار کو دیا جائے، اس میں 2 اجر ہیں۔ صدقے کا اجر تو ملے گا، ساتھ میں صلہ رحمی کا اجر بھی ملے گا۔ اور مسافر جو چاہے اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں، چاہے عیالدار ہو، لیکن اگر وہ سفر میں ہے تو اگر اس کو مشکل پڑ گئی ہے تو اس کو بھی دینا چاہیے۔ اور ان سب رشتوں میں، ان سب جو 3 گنوائے گئے ہیں، قریبی رشتہ دار، مساکین اور مسافر، ان سب پہ دونوں قسم کے صدقات لگتے ہیں، یعنی زکوٰۃ بھی لگتی ہے اور ویسے بھی ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اور جو ہمارا موضوع ہے ولا تبذر تبذیرا، کہ نمود و نمائش کے لیے خرچ نہ کرو، کیونکہ نمود و نمائش کرنے والے جو ہیں وہ کون ہیں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ یہ جو نمود و نمائش کرتے ہیں، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ شیطان کے ہتھ کنڈے جو موضوع ہمارا چل رہا ہے، اس میں تبذیر کیا ہے؟ اسراف کا لفظ بھی آتا ہے، تبذیر کا لفظ بھی آتا ہے۔ اسراف کیا ہے؟ اسراف یہ ہے کہ ایک جگہ پہ، میں مثال کے طور پہ بیان کر دوں کہ ایک جگہ پہ 4 پنکھوں کی ضرورت ہے اور وہاں لوگ کم بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں 2 کی بجائے 4 پنکھے چلا دیے، تو یہ تو اسراف ہے کہ لوگ اتنے ہیں کہ ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تو وہاں کے پنکھے چلائے جائیں، باقی نہ چلائے جائیں۔ اور ایک تبذیر کیا ہے؟ تبذیر یہ ہے کہ ایک جگہ پہ ضرورت 4 پنکھوں کی ہے اور لیکن شو بازی کے لیے 10 پنکھے لگا لیے جائیں، یہ تبذیر ہے۔ ضرورت سے زیادہ لگانا، یہ تبذیر ہے۔ نمود و نمائش کے لیے خرچ کرنا، یہ تبذیر ہے۔ شادی بیاہ کی رسموں میں کتنا خرچ کیا جاتا ہے، کتنے بڑے فنکشن کیے جاتے ہیں، یہ سب تبذیر میں آ جاتا ہے۔ اور کہا گیا کہ ایسے لوگ جو ہیں شیطان کے بھائی ہیں۔ شیطان کے بھائی کیوں شیطان کے بھائی ہیں؟ اس لیے کہ اس طرح معاشرے میں فتنہ پھیلتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی پہ لاکھوں کروڑوں اربوں خرچ کر دیں۔ ایک فنکشن جو ہے وہ آج کل کروڑوں کے حساب سے ہوتا ہے، اس کی ڈیکوریشن کروڑوں کے حساب سے، پھر جو کھانا دیا جاتا ہے اس میں کروڑ روپیہ لگ جاتا ہے، اور پھر جو لائٹیں جلائی جاتی ہیں اور جتنے پھول ہی لگ جاتے ہیں لاکھوں کروڑوں کے، اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ ہی کچھ لوگ ایسے بھی رہ رہے ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جن کی بیٹیاں بن بیاہی بیٹھی ہوتی ہیں، ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ ان کو عزت کے ساتھ رخصت کر سکے، تو یہ چیز انسان کے اندر بغض پیدا کرتا ہے، دشمنی پیدا کرتا ہے۔ وہی آپ کے ملازم جو آپ کے ساتھ ہیں،
وہ جب آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کی شادی پہ کیسے خرچ کر رہے ہیں، اور وہ بیچارہ اپنے بچوں کی شادی بھی نہیں کر پاتا، تو اس کے دل میں آپ کے لیے محبت نہیں جاگے گی بلکہ نفرت جاگے گی، کیونکہ وہ آپ سے مانگے تو آپ نہ دیں، اور اپنے بچوں کی شادی پر بے تحاشا خرچ کرے، نمود و نمائش کرے۔ یہ سب کچھ تبذیر میں آتا ہے، اور تبذیر کرنے والے ایسے لوگ جو نمود و نمائش کے لیے خرچ کرتے ہیں، جو اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، وہ سب شیطان کے بھائی ہیں۔ اور شیطان جو ہے وہ انسان کا جو ہے خود دشمن ہے، کھلا دشمن۔ وہ تو چاہتا ہے کہ انسانوں کے اندر آپس میں بغض پھیلے، وہ آپس میں سب کے سب کینے کے شکار ہوں، تو یہ شیطان کا وار ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک جو نمود و نمائش کرتے ہیں، جو نمود و نمائش کے لیے خرچ کرتے ہیں، یہ سب شیطان کے بھائی ہیں۔ اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ شکر کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اس طرح خرچ کرنا جس طرح اللہ چاہتا ہے۔ اگر زیادتی کی جائے گی تو اسراف ہو جائے گا، اور اگر اس میں بہت زیادہ نمود و نمائش کی جائے گی تو یہ تبذیر بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت ساری جگہ پر فرما رہے ہیں، تبذیر کا لفظ قرآن میں صرف اسی جگہ پہ آیا ہے، باقی زیادہ اسراف کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 31 میں اللہ فرما رہے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور زیادتی نہ کرو، اسراف نہ کرو، جتنا ضرورت ہے اتنا۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ جو ہے نا وہ ہرگز پسند نہیں کرتا، نہیں محبت کرتا اسراف کرنے والوں کو۔ اسراف جو ہے وہ معاشرے میں انارکی کا سبب بنتا ہے۔ اسراف سے لوگوں کے آپس میں تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ تبذیر جب ہم کرتے ہیں تو یقین جانیں بہت سارے لوگ جو ہیں جن کے پاس نہیں ہوتا، وہ لوگوں سے قرض لے لے کے شادیوں پہ لگاتے ہیں، اور شادیوں میں جتنی بھی رسومات بنا لی گئیں، ایک نکاح کیا جائے مسجد میں اور ولیمہ جتنی جس کی استطاعت ہے وہ کرے۔ یہ تو شادی کے دو فنکشن ہیں، ایک مسجد میں ہوگا اور ایک ولیمہ جو ہے وہ کہیں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں بھی اس چیز کو سادگی کے پہلو کو مد نظر رکھنا ہے۔ تبذیر نہیں ہونی چاہیے، اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے نہ خرچ کیا جائے کہ لوگوں سے تعریف چاہی جائے، اس لیے نہ خرچ کیا جائے کہ لوگوں پر اپنا روب کانٹا جائے، اس لیے نہ خرچ کیا جائے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کتنے مالدار ہیں، اس لیے نہ خرچ کیا جائے، کیونکہ آپ کے بہت سارے رشتہ دار ایسے ہو سکتے ہیں جو بہت کم ہوں آپ سے مال میں، ان کے دلوں میں آپ کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ یقین جانیں وہ چاہے منہ پہ آپ کی تعریف کریں کہ تعریف کہ بہت زبردست ہے، لیکن دل میں کریں گے کہ ان لوگوں کو ذرا بھی خیال نہیں ہے کہ ہم نے بھی اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، اب ہم کیسے یہ وہ کچھ کر سکتے ہیں جو انہوں نے کیا۔ اور یہ سب کچھ اسلام سے دوری ہے، سب کچھ اسلام سے دوری۔ اور اللہ فرمانے سورہ مومن میں وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، جو اسراف کرتے ہیں، نمود و نمائش کے لیے خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگ آگ کے ساتھی ہیں، آگ والے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم نے جو مال کمایا ہے اس کو خرچ کیسے کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم قدم نہ اٹھا پائے گا جب تک کہ 3 باتوں کا جواب نہ دے دے۔ نمبر 1، عمر کن کاموں میں گزاری اور جوانی میں کیا کیا۔ عمر میں جوانی بھی آتی ہے، لیکن جب کچھ کرنے کا جذبہ تھا، طاقت تھی، استطاعت تھی، قوت تھی، ذہانت تھی، فطانت تھی، اس وقت کیا کیا، کہاں لگایا یہ سارا کچھ، کہاں خرچ کیا یہ سارا کچھ، یہ ذہانت، یہ قوت، یہ اللہ نے جو صلاحیت دی تھی، جو طاقت دی تھی، یہ کہاں خرچ ہوئی۔ اور دوسرا سوال کہ مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ حلال کمایا تب بھی ہم خرچ کرنے میں اللہ کے پابند ہیں، ایک لمٹ تک خرچ کیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ خرچ کرنا یہ تبذیر میں آ جائے گا، اور تبذیر انسان کو شیطان کا بھائی بنا دیتی ہے، تو شیطان کا بھائی تو شیطان ہی ہوتا ہے۔ اور شیطان ایسے لوگ جو ہیں پھر اللہ کے بڑے ناشکرے ہوتے ہیں،
ہونا تو یہ چاہیے کہ مال اس جگہ پہ لگے جہاں پہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے دین کے لیے خرچ ہو۔ اللہ کے دین کے لیے تو پیسے دیتے ہوئے ہمیں تکلیف ہو، زکوٰۃ بھی مشکل لگے، اور فضول رسومات پہ کروڑوں لاکھوں خرچ کر دیا جائے، یہ تبذیر ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کرہ لکم، کہ اللہ نے تمہارے لیے ناپسند کیا ہے ثلاثاً، 3 چیزوں کو، قیلا وقالا، فضول قسم کی بحث مباحثہ گپ شپ کو، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اور مال کو ضائع کرنا، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا صرف نمود و نمائش کے لیے، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، اور کثرت سے سوال کرنا، یہ ناپسند کیا گیا ہے۔ اور مال کا ضیاع، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کمایا ہمارا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ نے دیا ہوا ہے، ہمیں تو کچھ وقت کے لیے اس مال پر دسترس دی گئی کہ ہم کیا کرتے ہیں، اور اس کے بعد سب چھوڑ کے ہم مر جائیں گے، پھر یہ مال وارثوں کا ہو جائے گا، پھر ان کے بعد ان کے وارثوں کا، اور پھر سب کچھ تباہ ہو جائے گا، کل من علیہ فان، سب کا سب تباہ ہو جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، آپ نے فرمایا تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا، ہضم کر لیا، اور وہ مال جو تو نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، اور ایک وہ مال جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ تو بس وہی مال رہ جاتا ہے ہمارے پاس جو ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، جو اللہ کے لیے بھیج دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا خوبصورت قول فرماتے ہیں کہ اپنا مال وہاں جمع کرو جہاں نہ کیڑا لگنے کا ڈر ہو، نہ چوری کا ڈر ہو، نہ ڈاکے کا ڈر ہو، کیونکہ جہاں انسان کا مال ہوتا ہے انسان کا دل بھی وہی لگتا ہے۔ ہم نے اپنا سب کچھ کیونکہ دنیا میں رکھا ہے تو اس لیے دل بھی دنیا میں زیادہ لگتا ہے۔ اگر یہ وہاں جمع کروائیں جہاں ہم سب کو جانا ہے تو یقین جانے پھر یہ دنیا جو ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ آپ فرمایا مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار، میں تو اس مسافر کی طرح ہوں جو ایک درخت کے نیچے آگے ٹھہرتا ہے، کچھ دیر سستاتا ہے، پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے تو ایک دن ایسا ہو کہ میں کھاؤں اور ایک دن ایسا ہو کہ نہ کھاؤں، جب کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں اور جب نہ کھانے کو ہو تو میں صبر کروں۔ اور آپ کی پوری زندگی اسی پہ محیط ہے۔ آپ کے گھر میں کبھی لگاتار چولہا نہیں چلا، کسی بھی ازواج مطہرات کے گھر میں نہیں چلا۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہاتی، کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے حرام کیا ہے تمہاری ماؤں کی نافرمانی کو، اور لباس پہنو لیکن لباس اسراف کے بغیر ہونا چاہیے، اس سے تکبر ظاہر نہیں ہونا چاہیے، ایسا لباس جس سے تکبر ظاہر ہو۔ اور مردوں کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریشم کا لباس جو ہے وہ حرام ہے، عورتوں کے لیے حلال ہے۔ مردوں کے لیے سونا جو ہے وہ حرام ہے، عورتوں کے لیے حلال ہے۔ مرد اپنے کپڑا اتنا لمبا نہ رکھیں جو ان کے ٹہنوں سے بھی نیچے چلا جائے اور پیچھے لٹکتا رہے، وہ کپڑا جو ٹہنوں سے نیچے جائے اس کپڑے کو لٹکانا، جان بوجھ کے لٹکانا اور لوگوں کو اپنا تکبر اور فخر جتلانا، ایسے شخص کی طرف اللہ کل قیامت والے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا، نہ اس سے کلام کرے گا اور نہ اس کو پاک کرے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ دے کہ لباس ایسا ہونا چاہیے جس میں تکبر نہ جھلکتا ہو۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 12394۔ تخرج الزکوٰۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زکوٰۃ نکالا کرو من مالکا، اپنے مال میں سے، فَإِنَّهَا تُطَهِّرَةٌ، کہ بے شک یہ تمہیں پاک کرتی ہے، تُطَهِّرُكَ، اور تمہیں بھی پاک کرتی ہے، وَتَصِلُّ أَقْرَبَاءَكَ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، وَتَعْرِفُ حَقَّ السَّائِلِ، اور حق پہچانو جو سائل کا ہے، وَالْجَارِ، اور ہمسائے کا حق پہچانو، وَالْمِسْكِينِ، اور مسکین غریب غربا، سکنا جو خاموش رہتے ہیں،
مسکین کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا مسکین وہ ہے، سخنا سے یہ لفظ ہے، جو پورے مہینے محنت کے بعد بھی اتنا نہیں کما پاتا کہ اپنے خرچوں کو صحیح طرح کر سکے، اپنے خرچے پورے کر سکے، اور خاموش بھی رہتا ہے، لوگوں سے سوال نہیں کرتا، وہ مسکین ہے، تو ان کا حق بھی ادا کرو۔ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اعلیٰ من اقتصادہ، جو اپنے گزران میں، اقتصادیات میں میانہ روی اختیار کرے گا، وہ کبھی فکر و فاقہ میں مبتلا نہ ہوگا۔ میانہ روی، ہر چیز میں میانہ روی، خرچ میں میانہ روی، ہر چیز میں میانہ روی کو پسند کیا گیا ہے۔ جو میانہ روی پہ چلے گا وہ کبھی بھی فاقہ میں مبتلا نہ ہوگا، محتاج نہ ہوگا۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زندگی کے گزران کو جو ہے، کسرت جو ہے، اس کو درمیانی راہ پہ چلاؤ، فقر اور غنا کے درمیان، یعنی نہ تو جہاں خرچ کرنے کا موقع ہے وہاں اتنا کم کیا جائے کہ جتنا خرچ کرنا چاہیے اس سے کم، اور نہ ہی اتنا زیادہ کہ اس سے بہت زیادہ کیا جائے، یعنی درمیانی راہ کو پسند کیا گیا ہے۔ شیطان جو ہے وہ انسان کو اس کے بہت سارے عمل مزین کر کے دکھاتا ہے، اور خصوصی طور پہ جو تبذیر کا عمل ہے، بڑے بڑے گھر، اور پھر اس کو لوگوں کے کھانے کے لیے بنانا، اور پھر ایسے گھروں کو لوگوں کو دعوت دے کے بلا کے دکھانا، اس میں بہت سارے آپ کے رشتہ دار ایسے بھی ہوں گے جو بیچارے ایسے گھر نہیں بنا سکتے، ان کے دل ٹوٹتے ہیں۔ اس لیے اسپیشلی طور پہ جو ہماری ایک یہ رسم ہے کہ ہم گھر بناتے ہیں، پھر سب کو دکھاتے ہیں، جو آج دیکھنے کے لیے جو آپ کا قریبی رشتہ دار ہے تو ٹھیک ہے، یا کبھی کوئی آ گیا تو دیکھ لیا، لیکن خصوصی طور پہ گھر کو دکھانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ شیطان جو ہے وہ انسان کے عملوں کو سجاتا ہے، کذالک زُیِّنَ لِلْمُسْرِفِینَ مَا کَانُوا یعملون، اور اسی طرح سجا دیے جاتے ہیں کن کے لیے؟ جو اسراف کرنے والے ہیں، فضول خرچ ہیں، ان کے اعمال۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے زبردست بڑے دل والے ہیں۔ اصل غنی تو وہ ہے جو دل کا غنی ہے، مال میں چاہے کمی ہو لیکن لوگوں کے لیے دل میں محبت رکھتا ہو، ہمدردی رکھتا ہو، اور ان کی مدد کرنا، اللہ اکبر، اپنا فرض جانتا ہو کہ مجھے مدد کرنی ہے، اللہ کے لیے کرنی ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے والا شخص۔ اسی طرح سورہ حدید کی آیت نمبر جو 20 ہے، سورہ نمبر 57 ہے، کہ اگر انسان انہی کھیل تماشوں میں لگا رہے گا تو یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ تو پھر کھیل تماشا بن جائے گی۔ دنیا کا آنے کا مقصد انسان بھول جائے گا، وہ سمجھے گا کہ شاید یہ کھیل تماشا ہی ہے۔ اور اگر انسان اللہ سے دور ہے، دین سے دور ہے، تو یہ سب کچھ اس کو ایسے لگے گا جیسے کھیل تماشا ہے۔ اور اگر دنیا کی زندگی سے آخرت کا احتساب کا ڈر نکل جائے، اللہ پہ ایمان، آخرت پہ ایمان نہ ہو، یوم حساب پر ایمان نہ ہو، اور پھر جنت اور جہنم پر ایمان نہ ہو، تو پھر یہ دنیا کی زندگی کیا رہ جائے گی؟ سوائے کھیل اور تماشے کے۔ اللہ نے سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں اسی چیز کو واضح کیا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا، جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی لعب و لہو، یہ تو پھر کھیل اور تماشا ہی ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہی زندگی ہے تو پھر تو کھیل تماشا ہے۔ اور کیا ہے؟ وزینت، اور زینت اختیار کرنا، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے گھر، بڑے بڑے فارم ہاؤس، بڑے بڑے فنکشن، و تفاخر بینکم، اور آپس میں فخر جتلانا ان چیزوں پر، یہ مزین کرنا اپنے آپ کو اور انہی چیزوں پہ فخر جتلانا، و تکاثر فی الاموال والاولاد، اور کثرت کے لیے بڑھ جانا مال اور اولاد کی، یعنی اسی چیز کے لیے پوری زندگی لگا دی جائے کہ میں مال میں آگے بڑھ جاؤں، میری اولاد لوگوں کی اولاد سے آگے بڑھ جائے، اور وہ بھی کس میں؟ صرف دنیا کی ڈگریوں میں۔ دنیا میں اپنی اولاد پہ خوش ہوتے ہیں کہ جی میرے بچہ جو ہے وہ فلانی یونیورسٹی پڑھ رہا ہے، وہ جا کے
یورپ میں پڑھ رہا ہے، وہ امریکہ میں پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا ہی دنیا، جب آخرت نہیں ہوگی تو صرف دنیا ہی نظر آئے گی۔ تو زندگی تو اسی پہ چل رہی ہے، ہم سب دیکھیں، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اس آیت کے آخر میں آتا ہے کہ نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر صرف دھوکا، صرف دھوکا، ایسا دھوکا جس میں ہمیں ڈال دیا گیا۔ اور شیطان تو ہے ہی سب سے بڑا دھوکے باز، اور اللہ نے کتنی جگہ پہ کہا ہے کہ دیکھو جو سب سے بڑا دھوکے باز شیطان ہے وہ تمہیں کہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے دے۔ اور ہم سمجھ رہے ہیں اسی پہ ریچھ گئے ہیں۔ پوری کوشش، پوری جو جدوجہد ہے وہ دنیا کے لیے ہی ہے۔ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں۔ ہر شخص نے اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے، اور اللہ فرمانے ہیں تمہارا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کو ٹارگٹ بناؤ، نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے۔ اور پھر اگر دنیا میں ہی سب کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ بہت بڑا خسارہ۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 103 104 میں آتا ہے، کل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہیں کہ ہم بتائیں، اللہ اور اس کا رسول تمہیں بتائیں کہ سب سے زیادہ خسارے میں کون رہ گیا؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ جس کی ساری کوشش، ساری صحیح، ساری محنت، ساری ذہانت دنیا میں لگ گئی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ سمجھتا رہا کہ وہ بڑے زبردست کام کر رہا ہے۔ دنیا کی کثرت، جیسے پہلے بھی حدیث بیان کی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں اس چیز کا خدشہ نہیں رکھتا کہ تم فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ خدشہ یہ ہے کہ تم پر دنیا کھول دی جائے گی۔ اور آج دنیا کھلی ہوئی ہے۔ آج مال کی کثرت، اولاد کو زیادہ بڑی ڈگری دلوانے کی کثرت جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے، اور اسی پہ فخر ہے، اسی پہ فخر ہے۔ کوئی نہیں کہتا اگر کسی کی بیٹی پردہ کر لے تو اس کو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ کوئی سب چل پڑی۔ قرآن پڑھنا پرانا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ کہاں گیا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بہتر ہے کہ دنیا حاصل کی جائے اور اس کے ذریعے پھر دنیا کمائی جائے، دنیا کا علم حاصل کیا جائے اور دنیا ہی میں کمایا جائے، اور دنیا میں ہی اپنی شان و شوکت دکھائی جائے، بڑا عہدہ، بڑا گھر، بڑی تجارت، بڑا بزنس، یہ سب کچھ یہی ہے ہمارا۔ اسی پہ ہم سب پوری محنت لگ رہی ہیں، اور یہی سب سے بڑا خسارہ ہے۔ میں نے آیتیں 2 کوٹ کر دی کہ اللہ اور اس کے رسول کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا خسارے میں کون ہے؟ وہ جس نے بہت محنت کی، یہ نہیں کہ محنت نہیں کی، لیکن ساری محنت جو ہے وہ دنیا کے لیے لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ خرچ کیسے کرنا ہے؟ سورہ فرقان کی آیت نمبر 67 میں آتا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، وہ لوگ جو اللہ والے ہیں، رحمان کے بندے، وہ عباد الرحمان سے شروع ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو عباد الرحمان ہیں وہ لوگ ایسے خرچ کرتے ہیں، جب خرچ کرتے تو اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ وہ کیا کرتے ہیں؟ بخل سے کام لیتے ہیں، وقانا بین ذالک قواما، ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ ان کے درمیان ہوتا ہے، نہ بخل نہ اسراف، دونوں کے درمیان۔ یہ نہیں ہے کہ جہاں خرچ کرنے کا موقع ہے وہاں بھی خرچ نہ کیا جائے، اور جہاں خرچ کرنے کا موقع نہیں ہے اللہ کی راہ میں دے دینا، جتنا بھی دے دیا جائے وہ بھی الحمدللہ اس میں اسراف نہیں ہے۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا نہ دو کہ اس وقت تو تم جوش میں دے دو اور پھر بعد میں پچھتانا لگو، اتنا دیا جائے۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کو فرمایا، جب انہوں نے کہا کہ میرے پاس بیٹی ہے تو میں کیا کروں، اپنے مال کو میرا جی چاہتا ہے دے دو، تو آپ نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ تم 1/3 دے سکتے ہو، اور ہو سکے بہتر تو یہ ہے کہ 1/4 دو، یہ بہتر ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص پہ کچھ ذمہ داری ہیں، اور اولاد کا ایک حق ہے، بیوی بچوں کا حق ہے جو یہاں پہ رکھا گیا۔ تو وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ ان کی راہ کیا ہے؟ اس کے درمیان میں ہوتی ہے۔ تو یہ ہے جو اللہ کو مجھ سے اور آپ سے جو ہے مطلوب ہے۔ اللہ کرے کہ ہم تبذیر سے بچ جائیں، اسراف سے بچ جائیں۔ یقین کریں یہ شیطانی کام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کر رہے ہیں، لوگ پیٹھ پیچھے ہم میں بہت برا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے کیسا اسراف کیا۔ یہ ظالم ایسے ہیں کہ ان کو ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ کتنے لوگ ہیں، ہم نے ان سے کچھ دیر سے پہلے کچھ مانگا تھا اور انہوں نے ادا بھی نہیں کیا، کہتے ہیں ہمارے ہاتھ تنگ ہے، اور اپنی شادیوں پہ، اپنے فنکشنوں پہ، اپنے باقی لوازمات پہ کتنا خرچ کرتے ہیں۔ یہ چیزیں دلوں میں نفرت پیدا کرتی ہیں، اور شیطان کا تو کام یہی ہے کہ مومنوں کو آپس میں نفرت دلائی جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنا کہا ہے، جتنا سنا ہے، اصل بات تو عمل کی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا